آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا نا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا، مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارا مزدور مزدوری کر رہا اور کیا پڑھ رہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گاڑی چلا رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، کیا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، فجر، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ فجر پڑھنے جاؤ تو بیوی کہاں پر ہو کہ مصلی پر ہو۔ اللہ کے نبی فجر پڑھ کر نہیں آئے، اشراق کے بعد نہیں آئے، حدیث کے الفاظ ہیں بعد ان اضحی، چاشت کے بعد، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے کے بعد، 2.5-3 گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے نا، حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی۔ واہ واہ، اتنا لمبا ذکر یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، پھر حلاوت ہوگی، لذت ہوگی، پھر وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، دریافت فرمایا جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ جواب دیا جی ہاں حضور، میں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی ہوں۔ اتنا لمبا ذکر۔ اچھا، اب اللہ کے نبی کو پتا تھا ہم جیسوں نے بھی آنا ہے، ہم نے اتنا لمبا ذکر کوئی نہیں کرنا، تو اللہ کے نبی نے کام آسان کر دیا۔ میں جویریہ، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، یہ نہیں کہ 10 دفعہ 100 دفعہ، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ کون کون حضور کا پڑوس چاہتا ہے؟ لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، جذبہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے، لیکن بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے کیا پڑھو، اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا۔ یہ کس میں آ جائے گا؟ اب چھوٹا سا درود شریف بتاؤں آپ کو، چھوٹا سا، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے گلاب جامن کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، اور
گلاب جامن کا نام سن کے منہ میں کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے. تو درود شریف پڑھتے ہوئے کیا ہے؟ مزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی, 10 گنا اس کے بعد 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 درجے بلند ہو جائیں گے. واہ واہ. ایک عجیب قصہ ہے. ایک صحابی آئے, عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے, ذکر کا دعا کا وقت طے کیا ہے, اتنا وقت مجھے ذکر کرنا ہے. جیسے آج وقت ہوتا نا, یہ میرے گھر کا وقت, یہ میرے فلاں کا وقت, یہ جم کا وقت, یہ کلب کا وقت, یہ کھیل کا وقت. ٹھیک ہے بھائی, ذکر کا وقت بھی تو ہو, تلاوت کا وقت بھی تو ہو, مسجد کا وقت بھی تو ہو, قرآن کا وقت بھی تو ہو, تبلیغ کا وقت بھی تو ہو. حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے, اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دیتا ہوں, باقی جو ہے دوسرے اعمال اذکار کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر. عرض کیا حضور 1/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں, باقی 2/3 دوسرے اعمال. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دیتا ہوں, آدھا وقت باقی اذکار. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں کہا اچھا حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں, 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں, باقی دوسرے اذکار. آپ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں, میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک, اگر تم ایسا کرو گے نا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا, پریشانیوں سے بچائے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں, اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. استغفار پر وعدہ ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمتیں آئیں گی. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اگر آپ ان میں موجود ہیں نا, اللہ فرما رہے ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. اگر آپ چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہیں سفر میں تھے, سفر میں نا رات ہو گئی, مسجد میں نماز پڑھی عشاء کی, ارادہ کیا رات یہاں گزار لوں. انہوں نے کہا بھی مسجد بند کرنی ہے, مسجد سے باہر نکل جاؤ سارے. ٹھیک, انہوں نے کہا بھی میں مسافر آدمی ہوں, رات ٹھہرنا ہے. کہ نہیں اجازت نہیں ہے. اپنا تعارف نہیں کروا. ایک آدمی وہ سن رہا تھا, انہوں نے کہا بھی یہ کوئی بڑے بزرگ آدمی لگتے ہیں, اب میرے ساتھ چلو, اب میرے گھر میں رہ جاؤ. ساتھ لے گیا. اب وہ آٹا روٹیاں پکاتا تھا, وہ تندور کا کام, آٹا گوندھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ, روٹی پکا رہا ہے استغفر اللہ, لیٹ رہا ہے استغفر اللہ, اٹھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. بڑی استغفار. امام صاحب بڑے حیران, اتنا استغفار کرتا ہے. اس کو پوچھا بھائی تم بڑا استغفار کرتے ہو, کیا فائدہ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جی میرے بڑے مسائل تھے, جب سے میں نے استغفار کی کثرت کی ہے اللہ نے میرے مسئلے حل کر دیے, اور میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لیتا. بس ایک دعا رہ گئی ہے, ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی, باقی میری ساری دعائیں قبول ہو گئی, جو مانگ تو مل جاتا ہے. ایک دعا نہیں ہوئی. وہ کون سی دعا جو قبول نہیں ہوئی؟ کہ میں نے ایک نام سنا ہے امام احمد بن حنبل, کوئی بڑے بزرگ آدمی ہیں, میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری کبھی مجھ سے ملاقات تو کروا دے, بس یہ دعا رہ گئی ہے, باقی ساری قبول ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی. میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن حنبل ہی بیٹھا ہوں, اور مجھے لگتا ہے تیرا استغفار ہی مجھے کھینچ کے لایا ہے. ایک صحابی آئے, عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا, رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صبح کس سے مانگے, شام کس سے مانگے, دن رات کس سے مانگے, کس سے مانگنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے,
جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں، آگے فرماتے ہیں نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے، وہ دعا کتنی عام ہوگی. کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللہ کے نبی اس دعا کو نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے. ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. صبح آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی ہمارا ڈاکٹر صاحب، ہمارا وکیل صاحب، ہمارا جج صاحب، ہمارا مزدور صاحب، ہمارا ریڑھی والا، ہمارا زمیندار، ہمارا جھونپڑے والا، ہمارا محل والا، آنکھ کھلتے ہی کیا کہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اب بیت الخلا جا رہے ہیں تو بیت الخلا جانے سے پہلے کیا پڑھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا سے فارغ ہو کر آئے فوراً زبان پر آئے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. دعائیں ہیں، مسئلوں کا حل دعاؤں میں ہے. اللہ سے مانگنا ہے. صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، بازار کی دعا ہے، ہاں ہر موقع کی دعا ہے.